मेरा भी नुकसान किया ही, मैं पहले 5 बेल आते हैं, अच्छे नहीं हो गई। ये तो फिर ललकार रहा है, पूरी पंजाब पुलिस को ललकार रहा है। ये लोग तो बदमाशियां करते हैं ना, और मैं इन्हें कहता हूँ कि जिसने कानून का हाथ चलना है ना, इन लोगों ने माफिया मांग रहे होना है। उन्होंने एक ऐसा पैगाम यूथ को दिया कि 10, 12, 15, 18 साल जो उन लोगों को फॉलो करते हैं कि अगर उनके घर में पिस्टल पड़ा हुआ है ना, उनकी लड़ाई होती है, उन्होंने वो पिस्टल निकालना है। यार रजब ने किया, मान डोगर साहब ने किया, ये किधर वैल्यू नहीं रखता। खैर है, हमारे भी लिंक्स है, किधर पापा बचा लेंगे। सुलह के हवाले से FIR वापस ले लेंगे आप, अगर कोई किरदार अदा करे, कोई शख्सियत ऐसी हो जो आपके ज़हन में? वो तो कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये वाले दरवाजे पे आए नहीं, जैसे दरवाजे पे आए नहीं तो FIR किस तरह हो? घर के बाहर ये साथ करके में वीडियोस भी मौजूद है, वहाँ पे खड़े होकर चैम्बर मारे। उमर ने उस चीज़ की कसम उठाई कि मेरे इस घर के सामने अल्लाह न करे उमर बाहर जाता, गोली चल जाती। पिस्टल थी रजब के पास। केस को मजबूत देख रहे हैं अपनी जानिब से? अगर ये केस में भी ये इजीली निकलते हैं ना, तो फिर तो पाकिस्तान ही छोड़ देना चाहिए। कुर्सी पे बैठ के वो सिगरेट पीते दिखाई दे रहे हैं, तो सरजनिश के बावजूद भी वो चले गए। वही दोस्त जो एक दूसरे की मदद को पहुंचते हैं, अगर देखा जाए तो आप भी छुड़वाने के लिए रजब भट्ट को थाने के बाहर जो है वीडियोस वायरल होती दिखाई दे रही हैं, आज वो जानी दुश्मन बन गए। ये क्या मामला है, इतनी बड़ी धमकियाँ? सोशल मीडिया पे एक लड़ाई हुई थी, जो कि कैजुअल तौर पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये प्लेटफॉर्म भी कुछ इस तरह का है। तो लेकिन वो लड़ाइयाँ वहाँ पर ही होती है और वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा कंसेप्ट जो है, ये बदमाश लोग जो हैं, ये लोग लेके आए हैं कि सोशल मीडिया की लड़ाई के लिए ये मारने को तैयार है, ये धमकियाँ देने को तैयार है, ये असला लहराने को तैयार है, ये ऑनलाइन आके प्रॉपर एक पैगाम देने को तैयार है कि पाकिस्तान के अंदर बदमाशी बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान के अंदर बदमाशी करना बहुत ही आसान काम है। तुम्हारे पास सिर्फ फेम और पैसा होना चाहिए, साथ तुम्हारे लिंक्स बन जाते हैं। तो उस एविडेंसेस आपके पास प्रॉपर मजबूत मौजूद हैं? टोटली 1 to 100। अच्छा ये बता दें, चूँकि कहा जा रहा है कि पिस्टल लेके आए, क्लैशनकोफ लेके आए, ये सारा असला जो है लहराया गया आपके घर के बाहर, इसमें हकीकत है? लहराया गया, क्लैशन को चैम्बर मारा गया, ठीक है, जिस तरह खींचते हैं लोड करने के लिए। पिस्टल थी रजब के पास, ठीक है, टोटल पूरा वो था एक आतंक टाइप सिनेरियो नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। मान डोगर ने आपके भाई को कॉल की है और वो बता रहा है कि जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आ जाओ जल्दी से, इस तरह का कोई मुकालमा करता दिखाई दे रहा है। क्या वो उमर भट्ट से मुकालमा था? देखिए, हम लोग तो लड़ना नहीं चाहते थे ना, मैं बिल्कुल अलाउ करता हूँ ये बदमाशी कल्चर को, ना मैं उमर को अलाउ करता हूँ लड़ाई के लिए, ना उमर लड़ेगा, ना उमर लड़ना चाहता है। जो बदमाशी करते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वही घरों की तरफ आते हैं, वही आप यही अगर आप देखें, एक आपको मैं मिसाल देता हूँ, अल्लाह न करे उमर बाहर जाता, गोली चल जाती, गोली लग जाती, कत्ल हो जाता। किसने रोका, आपने रोका या वो खुद ही रुके? हमने रोका, ऑब्वियस सी बात है, हमने रोका कि यार हम बिल्कुल इस चीज़ में नहीं हम लोग पढ़ना चाहते, और हम तो इस चीज़ को किधर भी शे भी नहीं देते लड़ाइयों को। हम भाई वो कहते हैं ना, डरे हम डरे हुए ठीक है। मगर दूसरी जानिब एक टिकटॉक लाइव पे बयान आता है उमर भट्ट साहब का, और वो कहते हैं जी ए आंदे तो इन्होंने मैं जान नहीं सी देना। तो ये ऊपर से कसम भी खाई जा रही है, तो कौन सादिक कौन अमीन, ये आप बताएं। ये बात मैंने पहले भी इंटरव्यू में की थी। उन्होंने कहा कि मेरे बुए थे आंदे, अब उसके कहने का मतलब है कि घर के अंदर आते यहाँ पर। अब ये घर के बाहर ये साथ करके में वीडियोस भी मौजूद हैं, वहाँ पे खड़े होकर चैम्बर मारे। उन्होंने उस चीज़ की कसम उठाई कि मेरे इस घर के सामने वो घर के बिल्कुल दूसरे घर, ये घर है हमारा, साथ उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई, वहाँ पे खड़े होकर वो धमकियाँ दे रहे हैं, चैम्बर मार रहे हैं, ये वो बुला बुला। तो इस चीज़ की उसने कसम उठाई थी। ये मुझे बता दें कि एक तरफ से तो आपके भाई भी धमकियां देते और धमकियों में इस बयान देते दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगरचे ये सोशल मीडिया की जंग है और हकीकत में तब्दील हो रही थी, तो क्या आपने सरजनिश की उमर की? मैंने इंतहा की है उमर की, कि आप कभी उमर का इंटरव्यू में आप लोगों को दूँ, तो उमर को जितना अली ने मुझे जलील किया ना, ठीक है, शायद किसी दुनिया के जहान के बंदे ने नहीं किया होगा। और दूसरी बात ये, जहाँ पे उमर भी उनसे तू मैं कर रही, देखिए एक चीज़ की हद होती है। उमर ने तो किधर नहीं कहा मैं तुझे गोली मार दूंगा, ठीक है। अब उमर ने अगर उसे किधर बोला या कुछ भी गालियाँ दी, कुछ भी किया, मैं उमर को उसके अकॉर्डिंग ही सजा दे सकता हूँ। लेकिन अगर उमर बंदूक निकालेगा, ठीक है, तो उसका करता ज़्यादा मैं तो नहीं हूँ, फिर लाजिम बात है उसे इस चीज़ को प्रॉपर फेस करना पड़ेगा, कानून है, तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने कहा मैंने सरजनिश की, दूसरी जानिब सरजनिश भी इसी वजह से की गई कि आपके दरवाज़े पे ये लोग आ गए और इन्होंने एक हल्ला गुल्ला किया। दूसरी जानिब वीडियोस वायरल हो रही हैं उमर भट्ट साहब की कि वो भी उनके दरवाज़े पे गए और कुर्सी पे बैठ के वो सिगरेट पीते दिखाई दे रहे हैं।
تو سرزنش کے باوجود بھی وہ چلے گئے ان کے گھر کے باہر. عمر مدعی ہے اس کیس کا. عمر پولیس والوں کے ساتھ گیا تھا ریڈ کرنے کے لیے. اکارڈنگ ٹو لا آپ مدعی جب ہوتے ہیں تو آپ پولیس والوں کے ساتھ جا سکتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں ان کی شناخت کرنے کے لیے. اور عمر بالکل وہاں پہ صحیح بیٹھا ہوا تھا, باہر ویٹ کر رہا تھا کہ رجب آتا ہے یا گزرتا ہے یا کدھر بھی اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جائے, ٹالے میں بٹھا کے ہم اپنی قانونی کارروائی کریں. وہ کون سا کوئی لڑنے گیا ہوا ہے, وہ تو اکارڈنگ ٹو لا گیا کہ یہ لا کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے تو آپ مدعی ہیں, آپ پولیس والوں کے ساتھ جائیں گے, ملزم کی شناخت کریں گے, ان پکڑ کے لے کے آئیں گے. سمپل از دیٹ. کچھ طاقتور شخصیات کو انوالو کرنے کی کوشش کی اس معاملے میں؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ طاقتور ہمارے پاکستان کی طرح قانون ہے, پولیس ہے, ہم نے انہیں انوالو کر دیا, ہمیں اور کسی کی کیا ضرورت ہے. اچھا یہ بتا دیں, چونکہ رجب بھٹ ہے اور ان کے تمام ساتھی جو ہیں وہ یہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں صلح, اور دوسری جانب عمر بھٹ کہتے ہیں اب صلح ایسے نہیں ہونی, تو کیسے ہونی ہے صلح؟ صلح ایسے ہونی ہے کہ جس طرح انہوں نے غلط کیا ہے اس کے اکارڈنگ ایکشن لیا جائے, ٹھیک ہے, پولیس ان کو ڈیل کرے. ہم لوگوں نے کوئی ہماری طرف سے کچھ بھی ایکشن نہیں ہے, نہ ہم آن کیمرہ کہتے ہیں نہ ہم نے کچھ کرنا ہے. یہ لوگ تو بدماشیاں کرتے ہیں نا, اور میں انہیں کہتا ہوں کہ جس نے قانون کا ہاتھ چلنا ہے نا, ان لوگوں نے مافیا مانگ رہے ہونا ہے, زمینوں پہ بیٹھے ہونا ہے. ابھی نیا نیا پیسہ فیم آیا ہوا ہے, انہیں سمجھ لگ رہی کل کو یہ سب بڑوں نے بھی ساتھ ذلیل ہونا ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ صلح کے حوالے سے ایف آئی آر واپس لے لیں گے آپ اگر کوئی کردار ادا کرے, کوئی شخصیت ایسی ہو جو آپ کے ذہن میں؟ سر میں کہتا ہوں کہ میری ایف آئی آر تو کدھر ویلیو ہونی نہیں چاہیے. آپ اپنا پنجاب صاف کریں. میں جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میڈم سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اپنا پنجاب کو دیکھیں. مجھے تو آپ نکال دیں اندر. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایسا پیغام یوتھ کو دیا کہ 10 12 15 18 سال جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں پسٹل پڑا ہوا ہے نا, ان کی لڑائی ہوتی ہے, انہوں نے وہ پسٹل نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا. کیوں نکالنا؟ انہیں پتہ ہے کہ یار رجب نے کیا, مان ڈوگر صاحب نے کیا, تو یہ کدھر ویلیو نہیں رکھتا. دھمکی ہمیں اس باتیں صرف انہی کی جانب سے نہیں ہوئی تو عمر بھٹ کی جانب سے بھی ہے, تو اس پہ بھی کیا کارروائی ہونی چاہیے قانونی؟ بالکل, میں نے سے کہا ہے کہ جتنی عمر کی غلطی ہے اسے اس غلطی کی سزا ملنی چاہیے. اور دھمکیاں دینا اور گولی والی دھمکیاں دینا, یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دھمکیوں سے مراد ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں وکیل بھی ہوں, ٹھیک ہے, اب 506 ہوتا ہے دھمکیاں دینا, اور دھمکیاں بھی دوں میں تینوں مار دوں گا, یہ ہوتا ہے 506. اے نہیں ہوتا تو میں تیرا کر لینا یہ وہ بلا بلا, میں تینوں انج نہیں چھڈاں گا, یوں نہیں کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا, یہ دھمکیوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 506 کے اکارڈنگ. اور 506 بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ یہی دھمکیاں ود اسلحہ دیتے ہیں, 506 ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ لوگ کون اتنا ایزیلی مانتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. انہوں نے اپنے پیروں پہ خود ہی گلہاری ماری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ویڈیو ایویڈنس دیا ہوا ہے جس کے اندر یہ اسلحہ لہلا رہے ہیں, جس کے اندر یہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں میں آیا سی, میں تونداں گا, میں انج کر داں گا, میں اونج کر داں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپفلی. آپ کیس کو مضبوط دیکھ رہے ہیں اپنی جانب سے؟ میں کیس کو اپنی جانب سے کیا, میں تو ہر جانب سے مضبوط دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ کیس میں بھی یہ ایزیلی نکلتے ہیں نا تو پھر تو پاکستان ہی چھوڑ دینا چاہیے, بنگلہ دیش چلے جانا چاہیے. یعنی کہ بہت بڑا جو ہے یہ آپ کا ایک جملہ ہے, پاکستان چھوڑ دینا. لازمی سی بات ہے, ہمیں پاکستان چھوڑ دینا چاہیے اگر یہ اس کیس سے بھی نکلتے ہیں. یہ پہلے کہتا ہے کہ میرے پاس 5 ایف آئی آر, 6 بھی ہوگی تو میرا وال بھی نہیں واگا کر سکے. یہ تو پھر للکار رہا ہے پوری پنجاب پولیس کو, للکار رہا ہے, یہ میڈم کے قانون کو للکار رہا ہے. وہ کہتا بھی دکھائی دے رہا ہے رجب ایک جگہ پہ کہ انہوں نے اس طرح کر کے میری ماں اور بہن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میں بالکل بھی نہیں ٹھیک سمجھتا. یہ جو ایک کلچر پروموٹ کیا گیا ہے, بالکل نہیں, یہ بدماشی کلچر سر اس قدر غلط ہے. یہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ لگ رہی, خاص طور پہ پتہ نہیں اداروں کو کیوں نہیں سمجھ لگ رہی. یہ آپ اس یوتھ کو تیار کر رہے ہیں جو آپ لوگ کا فیوچر ہے پاکستان کا, اسے بدماش بنا رہے ہیں مینٹلی کہ پاکستان میں بدماشی بہت آسان کام ہے. یہ آپ دیکھا بھی, یہ کیس ہوا کراچی کے اندر, وہ بھی بچے تھے نا, وہ بچے ہی سیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے. وہ کوئی نکل گیا مار کے, کوئی کسی کی فیملی شفٹ کروا دی, میں کسی کا نام نہیں جاتا, آپ کو بہتر پتا آپ پاکستان, ٹھیک ہے. وہ کیوں, کسی کے پاس پیسہ ہے, کسی کے پاس فیم ہے, کسی کی اپروچ ہے. سر یہ کلچر ختم کریں گے تو آپ کی یوتھ بچ رہی ہے. اگر آپ اس کلچر کو نہیں ختم کرتے تو آپ تیار نہیں, آگے 2-3 سالوں کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں صلح بھی ہو جائے گی, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جناب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا, ایف آئی آر واپس نہیں لوں گا, ان کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ ہے کیا, یہ بیچ کا راستہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیچ کا راستہ کیا؟ یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. صلح ہوتی ہے احساس, بندے کو فیل ہو کہ اس نے غلط کیا, اس نے پاکستان کا قانون توڑا ہے, پاکستان کا لا توڑا ہے, لوگوں کو مس گائیڈ کیا. فیل ہونے کے بعد معافی مانگے, بات تو سن لیں, ٹھیک ہے, گائیڈ کی رہے ہیں کہ میرے سے غلط ہوا یہ وہ. اب ایک بندہ یہ کام کرنے کے بعد ایف آئی آر کرواتا ہے,
میں نے افیئر کرا, اس کے بعد وہ بیل لیتا ہے, بیل کے بعد وہ آنے کے بعد کہتے تسی میرا وال بھی نہیں پوٹ سکے. کون سی صلح؟ جب آن ویڈیو آگے ایک بندہ کہہ رہا ہے آفٹر بیل کہہ رہا ہے, آفٹر FIR کہہ رہا ہے, اس سے بڑی زیادتی پاکستان میں ہونے کے باوجود کیا ہو سکتی ہے؟ عمر بٹ کدھر ہے؟ میں بالکل نہیں چاہتا عمر بٹ کدھر کیمرے کے سامنے بھی ہو, اختلافات پیدا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ عمر بٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں فضول کے اندر. میں رجب کے خلاف ہوں, رجب کو بھائیوں کی طرح میں ٹریٹ کیا, لیکن بدماشی کلچر کے لیے میں بالکل اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں سب سے بڑا مخالف ہوں اس کا. وہ اسکیم کرے گا جو اسکیم کر رہے تھے یہ لوگ, میں سب سے بڑا مخالف ہوں اس کا. آپ طلحہ ریویوز کے ساتھ ہیں؟ میں طلحہ ریویوز کے ساتھ نہیں ہوں, میں اسکیم کے خلاف ہوں. اچھا, ایک آخری پیغام دے دیں ٹک ٹاکرز کو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, چونکہ آپ اس وقت اپنے بھائی کی سرزنش کر رہے ہیں, ایسے ٹرینڈز کی سرزنش کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ سارے ٹک ٹاکرز کو جو مین انفلوئنسرز ہیں, پازیٹیو انرجی آپ لوگوں میں دکھنی چاہیے عوام کو. آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت پازیٹیو ہونا چاہیے. سکسیس دکھائیں لوگوں کو کہ آپ نے اتنی محنت کی, آپ نے یہ اچیو کیا, آپ نے اتنی محنت کی, آپ نے یہ کیا. یہ نہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی, آپ کے لنک فیم بن گئے تو آپ بدماش بن گئے, ایسے نہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا انجام بہت برا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. لائف بین ہے اور لائف چلائی جا رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی پیغام؟ لائف بین ہے, لائف چلائی جا رہی ہے. سب سے پہلے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا اس پہ ایکشن لے, ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ ایکشن لے گی نا, یہ سارے بالکل تیر کی طرف ٹھیک سیدھے ہو جائیں گے. ناظرین, تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ عمر بٹ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کا ہے. اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں